السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وبك نستعين يا فتاح. تو درس حدیث میں کتاب التوحید کے عنوان کتاب التوحید کے بیان میں ابواب اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تسلسل چل رہا ہے، اور جس میں کل جو باب بیان کیا گیا تھا وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے سورہ ایک قرآن کی آیت کے موضوع پر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس کے تعلق سے جو وضاحت آ چکی تھی مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے، اور اس کی تفسیر میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میسر لما خلق لہ، جس کا معنی مجاہد اور اس کے علاوہ دوسرے بیان کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میسر محینن، یعنی جو چیز میسر کی گئی ہے گویا اللہ رب العالمین اپنی جانب سے اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے، اپنی عطا سے اسے نواز دیتا ہے. اور مجاہد کہتے تھے کہ یسرنا قرآن للذکر بلسانک ہونا، یعنی زبان میں اس کو اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ بطور نصیحت قرآن مجید آسان ہے، ہدایت اگر لوگ حاصل کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا. وراق کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت سے مطلب ہے کیا کوئی ہے طالب علم، کیا ہے کوئی شخص علم کو حاصل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، تو اس کی مدد فرمائی جائے گی. اور یہ باتیں جو ہے قرآن مجید کی اس آیت سے ہے، اور جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات اور اس کی اسماء و صفات اور اس کی افعال، اس کی تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بے حساب وضاحت فرمائی ہے. کہیں سمیع العلیم کہہ کر، کہیں علیم الخبیر کہہ کر، کہیں رعوف الرحیم کہہ کر، کہیں علیم الحکیم کہہ کر. تو اللہ رب العالمین نے بہت دفعہ اپنی اسماء و صفات کا قرآن مقدس میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، جو کہ مکمل اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور اس کی وحدانیت اور اس کی ذات کو بیان کرتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کو اس لفظ ذکر کو بیان کر کے، لفظ ذکر کو قرآن کی آیت میں استعمال کر کے یہ بتلانا چاہا کہ نصیحت یعنی وہ ہدایت جو توحید سے وابستہ ہے. قرآن مقدس کا جو اصل مقصود اور موضوع اہم ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے اسماء و صفات کا جاننا، اور اس سے اللہ رب العالمین کی معرفت اور فرما برداری کا قبول کرنا. اور اسی کے تحت اور بھی تفسیریں آئی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو ایک اس باب کی حدیث ہے، آخری حدیث، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن علی، وہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو کان فی جنازۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ایک جنازے میں تھے. فاخذ عودا، تو انہوں نے جو ہے ایک پایا زمین، وہ زمین پر ایک لکڑی سے کوریدنے لگے، اور فجعل ینکتو فی الارض، پھر اس کے بعد جو ہے ینکتو، اس کے بعد اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ایسی بات بتانا شروع کی. فجعل ینکتو، اور زمین سے جب کوریدنے لگے، فقال ما منکم من احد الا کتب له مقعدۃ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یا تو جنت کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، او من جنہ، یا جنت کا. قالوا، تو صحابہ نے کہا الا نتکلوا، تو کیا ہم اسی پر بھروسہ کر لیں، اسی پر ہمارا اعتماد ہو جائے تو کافی ہوگا. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا قال اعملوا، آپ عمل کیجئے، اعملوا فکل میسر، تو ہر چیز وہ آسان کر دی گئی ہے اس کے لیے لما خلقا. فاما من اعطى واتقى، فاما من اعطى واتقى،
تو جس شخص نے بھی بخشش کو اختیار کیا اور تقوی اختیار کیا، تو کل میسر کا معنی کیا اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کے ذریعے بیان فرمایا، کل میسر کا معنی یہ ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس شخص کو دے دیا گیا اور اس کو جس نے جو ہے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی پرہیزگاری کا اختیار کرنے سے ہی اللہ رب العالمین نوازش کرتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھی کہ جس شخص نے بھی بخشش اور پرہیزگاری کو اختیار کیا تو اس کا صلہ کیا ہوگا، تو میسرون کے لفظ ہوگا، اس کا معنی ہے میسرون، یعنی اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ لہذا اس باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں یہ شامل ہے کہ اس سے مانگا جائے اور اللہ رب العالمین دیتا ہے، نوازتا ہے، اور وہ جو اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے اس کی ضروریات اور اس کے لیے تمام دوسری چیزوں کو آسان فرما دیتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور سمپل مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے چڑیا ہے، اب چڑیا کو گھر بنانا ہے گھونسلہ، تو اس کو کسی انجینئر کو بلانے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو گھر بنانا ہے گھونسلہ تو وہ بنا لیتی ہے، تو اس کے لیے وہ کام آسان ہو گیا۔ اس کو دانہ چگنا ہے تو کہاں ملے گا اس کو پتہ ہے، تو اس کے لیے وہ معاملہ آسان ہو گیا۔ انسان کو اپنی غذا کیسے تلاش کرنی ہے، کیا کہاں سے گھر بنانا، کیسے کرنا، اس کی توغدو کرتا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہتا ہے گھر بنا لے اور اس کو گھر نہیں بنا پا رہا، کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن کھا نہیں پا رہا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے تمام انسان جو اپنی توغدو جس کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو حاصل ہوتی ہے، جو جس اگزام کو نکالنا چاہتا ہے، جو جس جاب کو چاہتا ہے، یا جو جس جگہ سفر کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ عمل کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو رکھی ہے نظام کے ساتھ کہ ہر چیز وہ آسان کر دی جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ مشروط یہ بات ہے کہ اس کو عمل کرنا ہوگا، تو عمل کرے گا تو اس کو وہ چیز اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ اور اس طرح سے جنت بھی ایک مطلوبہ چیز ہے جس کو ہر شخص طلب کرنا چاہتا ہے، اور مومنوں کی وہ خواہش اور طلب کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا طلب کرو، اور جب جنت طلب کرو تو اس میں فردوس کو مانگو۔ تو اب اگلا باب ہے، اس کے تعلق سے اس کا یہ جو لب لباب ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے سورہ بروج کی آیت کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ بل هو قرآن مجید، یہ جو قرآن مقدس، بلکہ یہ قرآن مقدس فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، والطور وکتاب مستور، اور اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا کہ طور سینا کی قسم، اور وہ کتاب جو سطروں میں لکھا گیا ہے، جس کو سطروں میں قطادہ کہتے ہیں، مکتوب یسترون یعنی یخط فی، تو اس میں بتایا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب مراد ہے کہ کتاب جو سطروں میں درمیان لکھی گئی ہے۔ تو ایک کیفیت ہے کہ وہاں جو لوح محفوظ میں وہاں بھی ایک سطر کے حساب سے لکھی گئی ہے، اور یہاں بھی جو ہمارے پاس کتاب مقدس موجود ہے وہ بھی سطروں میں لکھی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی تفسیر کی گئی ہے، اور قرآن مجید کو امام بخاری نے ذکر کر کے فرمایا کہ یہاں یہ باب ہے کہ قرآن مقدس جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تحریف ہونے سے بچایا ہے۔ یہ پاک اور مقدس ایسی کتاب ہے جو اللہ کے پاس ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی شیطان، کوئی مردود، دوسرا کوئی جو ہے کوئی مخلوق نہیں چھو سکتی، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور سطروں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔
تو اس باب کے ذریعے قرآن مقدس کے بارے میں امام بخاری نے بیان کیا ہے. آئیے دیکھیں آگے اور کچھ باتیں ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو باتیں بھی کہی جاتی ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول، تو منہ سے نکلی ہوئی ہر بات. تو ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ، تو اس کا مطلب کیا بتلا رہے ہیں کہ جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے قلم بند ہوتی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں، یعنی ابن عباس یکتب الخیر والشر، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ خیر و شر سب لکھ لیتے ہیں. یحرفون، اور حرف حرف کر کے لکھتے ہیں. یزیلون، اور وہ جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ مٹنے والی نہیں ہے. اور ولیس احد یزیل لفظ کتاب من کتب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں سے جو کتاب ہے اس سے کسی لفظ کو اپنے ٹھکانے سے ہٹا دیتے، ہٹا نہیں سکتے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ولیس احد، کہ ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی تحریف ہرگز ہی ممکن نہیں ہے، تحریف ہرگز بھی اس میں ممکن نہیں ہے. اگر انسان یہاں پہ کوئی حرکت کر کے قرآن مقدس کی تحریف کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں اتنے حفاظ پیدا فرمائے ہیں کہ وہ دوسری جگہ صحیح نقل کر لیا جائے گا. اور جب لوگوں کے درمیان تلاوت قرآن کا اختلاف ہوتا تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ذریعے اس کو ایک نسخہ عثمانی پر قائم کر دیا. اس کے علاوہ کہیں بھی کسی شیطان مردود نے کوشش کی، اس کا ایکسپوز اللہ تعالیٰ نے کر دیا، انکشاف کر دیا، اور اس کو ترنت جو ہے زائل کر دیا گیا، اس کو مردود اور مسترد کر دیا گیا اگر کہیں کسی نے شرارت کی کوشش کی ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ بات محفوظ موجود ہے. تو اس باب میں اللہ تعالی امام بخاری نے قرآن مقدس کے تحفظ کی بات فرمائی ہے، اور قرآن مقدس کی تحریف ناممکن ہے، اس بات کو کہتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور ولكن يحرفونه يتطاولون على غير تعويل دراستهم وتلاميذ وعاية حافظة وتعيها تحفظها وأوحي إلي أن هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال خلیفۃ خیاط، تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کی اصلی معنی نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ اگر اس کے تعویل کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم میں کریدتے ہیں، معنی مفہوم سے اس کی جو ہے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو ہدایت کے خلاف ہے، یہ تحفظ کے خلاف نہیں ہے. وہ چیز تو اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن معنی مطالب میں تبدیلی کرنا یہ ہدایت کے اور عبرت و نصیحت کے خلاف ہے، یہ اس کی ذات پہ گمراہی کے لیے خرابی ہے. تو لہٰذا اس لیے جو ہے اس میں قرآن مقدس کا کوئی نقصان نہیں، یہ اس میں اس کا ذاتی نقصان ہے انسان کا. اگر وہ قرآن آیات سے کچھ اپنی جو ہے معنی، اپنے مطلب، اپنے من سے اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے، اگر اس کی غلط کوئی منشا مراد نکالتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے کہ قرآن مقدس سے کون ہدایت کرتا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو ہدایت تو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پرہیزگاری میں سب سے اول شے نماز ہے، اور علم غیب پر ایمان لانا ہے، غیب کی چیزوں پر، اور زکوٰۃ دینا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو بھی خرچ کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے جو ہے فرمایا کہ تو سورہ حاقہ میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے تعلق سے وہ کیا بات ہے؟ سورہ حاقہ میں کہی کہ یاد رکھنے والا جو ہے اسے یاد رکھتا ہے. اور تحیت، یعنی تحیہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرنے والا، یاد رکھے، اور جو اس کو اس میں سے جو وحی جو کی گئی ہے، وَأَوْحَى إِلَى هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یعنی کتاب
اہل مکہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ ان کو ڈرائے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس کے ذریعے تم کو ڈرائے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے تم کو ڈرائے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جو بات نقل کی ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ان کو تم لوگوں کو ڈراؤں اس کے ذریعے. اور اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ مجھے خلیفہ بن خیاط نے یہ حدیث بیان کی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ایک حدیث ہے، لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت او قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. ایک بات یہاں اور نقل فرمائی مختصراً کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ فرما لیا مخلوق کے پیدا کرنے کا، اس کے بعد اپنے عرش کے پاس یہ چیز لکھ لی. ہاں، اور پیدا کرنے کا ارادہ جب پختہ ٹھہرا لیا تو عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب میں لکھ کر یہ بات یوں رکھ لی کہ ان سبقت رحمتی، میری رحمت جو ہے سبقت کر چکی ہے. کہاں؟ کس پر؟ غضبی، میرے غضب پر. ان رحمتی سبقت غضبی، غضب پر جو ہے سبقت کر چکی ہے. فہو عنده فوق العرش، یہ بات عرش پر لکھی ہوئی ہے. تو یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یعنی یہ بات جو ہے عرش پر اوپر وہاں لکھی ہوئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب باب الخلق والافعال العباد میں کہا کہ قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا کلام، اللہ کا کلام، مخلوق نہیں ہے، مگر کاغذ، سیاہی، زبان، ہاتھ پاؤں اور وقت، مسلح جسم، یہ سب مخلوق ہے. تو یہ جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، جیسے موبائل سے اگر ہم ٹیپ ریکارڈر سے یا دوسرے جو ہے ٹولز سے کسی بھی اعتبار سے ہم اگر سنتے ہیں قرآن کو، تو جس چیز سے سنا جا رہا ہے وہ تو آئٹم ہے، وہ تو چیز ہی ہے نا، وہ موبائل ایک چیز ہے. ایسے ہم بھی مخلوق ہیں اور ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ اللہ کے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں ہمارا فعل مخلوق ہے. لہٰذا اس طرح سے لوگوں کو اختلاط ہو گیا اور وہ کچھ کا کچھ بکنے لگے، اس میں ان کی کوتاہی اور ظنی کا خلل اور وسوسہ داخل ہے، شامل ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی مخلوق قرار دیا. کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی. تو انہوں نے استدلال کیا اہل بدعت نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور ہمارے افعال کو پیدا کیا، خالق ہے وہ، لہذا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی مخلوق ہو گیا. تو اب وہ جو ہے اس سے یا اس کے علاوہ دوسری دلائلوں سے وہ قرآن کو بھی مخلوق ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ سیاہی، قلم، کاغذ اور اس کے علاوہ ہر چیز جہاں جہاں قرآن موجود ہے وہ سب تو زمین پہ دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اب اس سے استدلال کرنا کہ یہ سب مخلوق ہے تو غلط ہے، بلکہ وہ الفاظ اور معنی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وہ سب چیزیں جس کا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مخلوق ہے. اگلا باب، اس باب میں ایک اور حدیث ہے، لما سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ. اچھا، اس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ رحمت اللہ کے ساتھ مستلزم ہے. اللہ تعالیٰ غضب بھی کرتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اور رحم بھی کرتا ہے. تو یہ دونوں صفت اللہ کی ذات سے مربوط ہے اور اس سے منسوب ہے، لہذا یہ توحید کا حصہ ہے. اس کے بعد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان اللہ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. اب یہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہو گیا. یا قبل ان یخلق الخلق، اس سے پہلے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرتا تو کیا کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، یہ کیا لکھا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور فہو مکتوب عنده فوق العرش، اور یہ جو ہے عرش کے پاس، اس کے عرش میں اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے. تو اس طرح سے یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کو ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت خطابت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ صفات ہیں، صفت افعالیہ اور صفت ذاتیہ ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں شامل ہے رحمت اور غضب دونوں. لہذا اس تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بہت رحم کیا ہے
اور اس نے لوگوں کے گناہوں کے برداشت مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو اپنی مہلت کے صحیح اپنی رحمت کے واسطے چھوڑ رکھا ہے۔ اگلا باب ہے امام بخاری نے جو قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی واللہ خلقکم وما تعملون، یہ وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کس قدر خالق ہے کہ خالق وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ جو مخلوق سے افعال سرزد ہو رہے ہیں، صدور ہو رہا ہے، وہ افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روک دے، اس مخلوق کو ضبط کر دے تو دوسرا فعل رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہ انسان ہے، اور انسان نے جو کام انجام دیے وہ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ دونوں چیز کا خالق ہوا، اس لیے انسان کسی لائق قابل تعریف نہیں، جو کمال اور جو انکشاف اور جو بھی اعلیٰ افعال انسان انجام دیتا ہے، در حقیقت وہ نہیں کر رہا، بلکہ انسان ہی اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا انجام دینے والا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے ہر تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کا خالق، ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو جو ہے پیدا کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، خلقناہ بقدر، ایک تقدیر، ایک اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی کتاب میں جو اس کا رجسٹر ہے، ہر مخلوق کے تعلق سے جو کچھ وہ کرنے والے ہیں اس کو ضبط کر دیا کہ وہ بندہ وہ یہ کرے گا، پیدا ہوگا تو وہ یہ کرے گا، اس کے بعد دنیا میں یہ ہوگا، اس کے بعد اس علاقے میں یہ ہوگا، اس محلے میں یہ ہوگا، ایوری تھنگ، جو کچھ بھی، ہر وہ چیز جو کچھ ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں اور اس کے پاس کتب میں، اس کے تقدیر والے رجسٹر میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالی اس کا خالق ہے، اس کو وہ جو چیز انجام پذیر ہو رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ انجام پذیر۔ اللہ چاہے تو کام کو روک دے، وہ رک سکتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اللہ چاہے نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت کے تحت یہ سب جاری کیا، یہ اس کا نظام سب اس کے ماتحت ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اسی طرح سے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرما کر یطلب حثیثاً، یطلب حثیثاً کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ زمین و آسمان کو بنا کر پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کو ڈھانپ دیا، یطلب حثیثاً، اور اس کو چٹیل میدان کے برابر کر دیا، زمین اور آسمان 6 دن پیدا کر دیا، زمین و آسمان بنا کر تخت پر چڑھا، اور اس کے بعد جو سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کر کے رات اور دن کے ذریعے اس کو ڈھانپ دیا، اور دن کو رات سے اور رات کو دن سے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یطلب حثیثاً یعنی یغشی اللیل والنہار، یغشی اللیل والنہار، رات دن کو ڈھانکتی ہے، ویطلب حثیثاً، اور دن رات کے پیچھے طلب کرتا ہوا بھاگتا ہے، والشمس والقمر، اور یہ چاند ہے، جو سورج ہے اور ستارے ہیں، مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے تابع ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو کہ پیدائش، پیدا کرنا، تخلیق دینا، تخلیق بخشنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے حق۔ اور دوسری چیز جو فرمائی، والنہار والامر، اور حکم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تخلیق، پیدا کرنا اور حکم دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین
جو ہے بابرکت والے ذات ہے اور ہر تمام عالم اور جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، خالق و مالک ہے۔ تو ابن عینہ کہتے ہیں بین اللہ الخلق من امرہ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان میں سے جو حکم ہے وہ اس طرح سے الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، یہ تخلیق اس کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد حکم نافذ فرما دیا، یعنی اس کے بعد جو چیز نظم قائم ہے اس کے حکم سے قائم ہے۔ یعنی پہلے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ایک نظم دے دیا اور اس نظم میں اپنا حکم شامل کر دیا، اور اس کے بعد یعنی بتا دیا کہ اس کی تخلیق میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے، وہ تنہا ہے پیدا کرنے والا۔ کیوں؟ اور اس کے بعد کیونکہ اس نے ہی حکم دیا تو ہر چیز ایک نظم کے مطابق قائم ہے اور جاری اور ساری ہے۔ مسخرات کیا ثابت کرتی ہے؟ ثابت یہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ستاروں کو پیدا کرنے کے بعد، چاند ستاروں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو ایک حکم کے تحت تابع کر دیا ہے، ایک نظم کے تابع کر دیا ہے، وہ حکم ہے اللہ کا، اور اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کریں گے۔ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام عمل سے تعبیر کیا ہے۔ ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا، تو اس طرح سے جو ایمان جو ہے کیا فرمائے؟ الایمان عملا، ایمان عمل سے ہے۔ اگر انسان عمل کرنا چھوڑ دے تو ایمان میں قائم نہیں رہ جائے گا۔ اگر انسان ایمان لایا ہے اور اس کو ایمان میں قائم رہنا ہے تو عمل کرنا لازم و ملزوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، ہر فرائض اور ہر احکام کو ترک کر رہا ہے، تو یعنی وہ عمل سے روگردانی کر رہا ہے، اور اس کا عمل سے روگردانی کرنا اس کے ایمان کو زائل کر دے گا، ختم کر دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے وقال ابو ذر و ابو ہریرہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای اعمال افضل، تو اللہ کے پیارے نے فرمایا قال الایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ وقال جزاء بما كانوا يعملون، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا جو کچھ وہ لوگ ایمان والے کرتے تھے۔ وقال وفد عبد القیس، وفد عبد القیس اللہ کے رسول کے پاس آیا، مرنا، ہم کو حکم دیا گیا بجمل، ایک اونٹ لانے کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان عملنا بها دخل، اگر ہم نے اس پہ کیا کیا، اس کو لے کے داخل ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب وفد ابن قیس اللہ کے رسول کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ چند ایسے اونٹ جمع کر کے بتا دیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امرہم، ان کو حکم دیا ایمان لاؤ، امرہم بالایمان والشہادہ، یعنی حکم دیا ایمان لانے کا، والشہادہ، اور شہادہ کیا ہے؟ شہادہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی ایمان تو لائے اور وہ دل میں رہ گیا، اور شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو زبان سے اقرار کرنا، ایمان لانا، دل میں یقین کر لینا، والشہادہ، اور اس کی گواہی دینا زبان سے، واقام الصلاۃ، اور عمل الجوارح سے جو ہے نماز اور زکوٰۃ کو قائم کر کے اس کی عملی گواہی دینا، وذالک کلہ عملا، اور یہ سب عمل سے قائم ہے۔ تو اس یہاں پہ کیا واضح ہوا؟ واضح یہ ہوا جیسا کہ ایمان کی تعریف کی جاتی ہے قول بالزنان قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح۔ قول باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، و عمل بالجوارح، اور اعمال سے کرنا، یعنی عمل کر، ہاتھ پاؤں سے عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ باب تھا جس کو امام بخاری نے قائم کیا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کس قدر خالق ہے اور خالق کی صفت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے باب کے ذیل میں ذکر کردہ آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ اس کے افعال دونوں کا جو ہے خالق اللہ کو مانتا ہے اور وہ سب دونوں مخلوق اللہ کے مخلوق ہیں، تو کیونکہ خالق بھی جو تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہی کو خالق ہے اور حکم بھی اس کا ہے، تو حل من خالق غیر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اور ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خلقت میں بھی وہ اکیلا ہے اور حکم میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کو سماعت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کان بین هذا الحی من جرم وبین اشعریین، ایک اشعریوں کی جماعت تھی، اس میں ایک دوسرے قبیلے کا ایک شخص تھا، تو اس ایک تمیمی قبیلے سے اور کچھ جہدم سے بیان کرتے ہیں کہ جرم اور اشعری قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اشعریوں میں محبت اور بھائی چارے کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے اور ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں جو ہے مرغی کا گوشت بھی شامل تھا، تو اس میں کیا تھا، فَكَانَ فِيهِ فَقُرِبَ فِيهِ لَحْمُ الدَّجَاجَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَمِيمٍ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، تو ان میں سے ایک بنی تمیم اللہ کا قبیلے کا ایک آدمی تھا، اور وہ کیا کہتا تھا، وہ ایک آزاد کردہ غلاموں میں سے معلوم ہو رہا تھا، اور اس کو بلایا انہوں نے اپنے پاس کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، تو اس آدمی نے کیا کہا، فقال انی رأیت یأکل شیئا فقذرته، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مرغی فلا چیزیں کیسی چیزیں کھاتی پھرتی ہوئی رہتی ہے، اس لیے میں نے مرغی کھانا چھوڑ دیا ہے۔ فحلفت لا آکلہ، میں نے قسم کھا لیا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ فقال ہلم فلأحدثک عن ذاک، تو تم میرے پاس تو آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس کے تعلق سے۔ انی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من العشریین، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس میں آیا اور دیکھتا ہوں کہ اشری قبیلوں کی ایک جماعت ان کے اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، نستحملہ، اور ہم جو ہے کیا کرنے والے تھے، سواری کو طلب کر رہے تھے۔ فقال واللہ لا احملک وما عندي احملہ فآتا، تو اس طرح سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کروں گا۔ تو جو مطالبہ کر رہے تھے اشعری کہ ہم کو سواری چاہیے، تو رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ واللہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، سواری میں لا کے نہیں انتظام کروں، وما عندي، میرے پاس کوئی سواری واری نہیں ہے، ما حملکم، میں نہیں دے سکتا۔ فأوتی النبی، تو رسول اللہ کے پاس لائی گئی سواری، بنہب ابل فصالت، کچھ اونٹ لائے گئے، کچھ رسول اللہ کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ لائے گئے، فسال عنا، پھر ہم سے پوچھا گیا، یعنی اشعریوں سے، این اشعری کہاں ہے، وہ جماعت جو آئی تھی، فامرنا لنا، اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ ان کو یہ جو ہے اونٹ دے دینا، اونٹ دینے کا ہم کو حکم دے دیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما صنعنا حلف رسول اللہ، تو ہم نے کہا انطلقنا قلنا، اور ہم نکلے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ کوئی جانور نہیں دیں گے، پھر آپ ان کے پاس کوئی جانور ایسا کیوں ہمارے سواری کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کہ رسول اللہ قسم بھول گئے ہیں، لیکن واللہ ثم حملنا تغفل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ واللہ لا نفلہ ابدا، تو اللہ کی قسم میں جو ہے نہیں بھولا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا ہے، بلکہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ اگر میں کبھی ایسا کر بھی لوں کہ قسم کھا لوں اور میں سواری نہ دینے کا ارادہ کر لوں، اور مجھے معلوم ہو جائے کہ سواری دینے میں بھلائی ہے، تو میں قسم توڑ دوں گا اور ان کے لیے میں یہ بھلائی کا کام کر گزروں گا،
اور اس کا کفارہ دے دوں گا. یہ بات بیان فرمائی. اس حدیث میں پیغام کیا ہے، محل استدلال یہ ہے مسائل کا کہ رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ تو آئے. اس سے پہلے ایک واقعہ صحابی کا ہے کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ قسم کھا لیے ہو کہ نہیں کھاؤں گا تو اس قسم کو توڑا جا سکتا ہے کسی ایسی چیز پر جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، اور قسم کھا لینا کہ میں نہیں کروں گا. تو قرآن میں اس بات آیت نازل ہوئی ہے نا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کسی چیز سے ناراض ہو گئے اور شہد نہیں کھاؤں گا اور وہ نہیں کھاؤں گا قسم کھا لیے. تو جب یہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ نے لما تحرم ما احل اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ کو وہ چیز کی کیسے حرام کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. لما تحرم ما احل اللہ، یہاں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم اس چیز کو کیسے حرام ٹھہرا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرایا. تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، کھانے کو درست کہا ہے، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ درست ہے. اس کو اچھا ناپسند ہے تو لوگوں سے اس قدر اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو ایک بدظنی اور ایک غلط فہمی اور کچھ غلط خیالات کا صدور ہو جائے، سامنے لوگوں کی فکر و نظر قائم ہو جائے. اس لیے اس انداز سے بات نہیں کی جاتی بلکہ اچھے انداز سے، مخفی انداز سے کہہ دینا ہوتا ہے. ایک حکمت کے تقاضے سے کہنا ہوتا ہے کہ دراصل میں اوائڈ کرتا ہوں، میں پرہیز کرتا ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اس طرح سے یہ کہہ دیا انہوں نے کہ میں تو دیکھتا ہوں یہ کہاں کہاں گھومتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتی ہے، میں اس کو کھاؤں گا نہیں مرغی کو. تو یہ جو ہے اس انداز سے نہیں کہا جاتا ہے بلکہ بات کو اچھا، اس وقت لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے اور اس کھانے کے درمیان اس کو پاس بیٹھانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے ایسا کہہ دیا. اور وہ کہنے والے کیا تھے؟ غلام تھے، کوئی آزاد کردہ کوئی غلام تھے. غلاموں میں کم سمجھداری ہوتی، سمجھداری نہیں رہتی تھی. تو یہ بات تھی. اس لیے یہاں پہ بتایا گیا حکمت کس طرح سے بات کیسے کرنا چاہیے اور کس مجلس میں کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. وہ سلیقہ تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک واقعہ سمجھاتے ہیں اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کبھی جو ہے دیکھا کہ رسول اللہ نے قسم کھائی لیکن قسم کو توڑ دیا. کیونکہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ کام کرنے میں بھلائی ہے تو قسم توڑنا زیادہ اولا اور افضل ہے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے، کفارہ جو ہوتا ہے. لہٰذا یا پھر اگر ایسی قسم ہے کہ اس میں پختگی نہیں ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں کھاتا، واللہ میں نہیں کھاتا، قسم سے میں نہیں کھاتا، اللہ کی قسم میں نہیں کھاتا. ایک ہوتی ہے بغیر پختگی کی قسم، ایک ہوتی ہے اس کی بات کو پختہ قائم کرنے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے کھائے. اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں. اس انداز سے کسی چیز کو پختہ کے طور پر کہا جائے تو وہ اس کا کفارہ یمین ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو نارمل لائف اسٹائل میں ہے یا روٹین میں ہے، اس کے لیے کچھ چھوٹی موٹی باتوں پہ قسم کھانے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ کس کا کفارہ دینا ہے، کس کا نہیں دینا ہے. اور کفارہ کس کا نہیں دینا ہے؟ کفارہ نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارے قسموں کے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا بلکہ اس قسموں کی مواخذہ کرتا ہے جس کا عقد تمہارے دلوں نے کیا ہے، جس کو پختہ تمہارے دلوں نے کیا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مواخذہ وہ لغوی اعتبار سے قسم کھانے پر نہیں کرتا بلکہ جو تمہارے دلوں نے جس کا پختہ کیا اس قسم کا اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ اس کے کفارے کا کرتا ہے. لہٰذا ان باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو یہی مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں درس کے سلسلے اسی درس میں. اور اس باتوں کے تحت اگر کچھ بات ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اور اخلاص عطا فرمائے، توحید کو مضبوط فرمائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرا.